جہاں کا انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ 295 جو سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 295 جو توہین رسالت کے خلاف ایک قانون ہے، اور توہین رسالت کے خلاف جو ہے 295 کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے، 153 اے کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن اس میں جو سزائے ہے وہ معمولی ہے۔ گرفتاری کے بعد ملزم جلد رہا ہو جاتا ہے، لیکن یہ معاملات دوبارہ وہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ اس میں سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے اور اس میں ترمیمات کی ضرورت ہے۔ تو کیا تھا پورا معاملہ، بتائیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلسل ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں گستاخیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اسلام، مسلمان، قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر کثیر مذاہب کے لوگ آباد ہیں ہندوستان میں، سب اپنے اپنے دین کی آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ ظلم مسلمانوں کے اوپر زیادہ طور پر کیا جا رہا ہے کہ ان کی مقدس شخصیات کو چھیڑنا، مقدس کتابوں پر حملہ کرنا، اسلام کو برا بھلا کہنا، خدا کی ذات پر طعن و تشنیع کرنا، یہ سب چیزیں مسلسل ابھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جذبات جو ہے لوگوں کے بے قابو ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اپنے دین کے خلاف برداشت نہیں کرتا۔ ہمارا تو طریقہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ادیان پر، ان کے مقدسات پر ہم ان کے خلاف، یعنی ان کو اس طرح کی باتیں چھیڑ کر کے، چڑھا کر کے یا ذلیل کر کے نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم یہی چاہتے رہے کہ امن و امان اسی میں ہے کہ ہمارے بھی مقدسات کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں باضابطہ طور پر کچھ جماعتیں اور کچھ اشخاص ایسے ہیں جن کے در پردہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے، اور کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ان کی سپورٹنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کھلے سانڈ کی طرح آتے ہیں اور حضور پاک کی شان میں بکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا سنویدھان کیا کہتا ہے؟ ہمارے بھارت کا جو قانون ہے اس میں ظاہر سی بات ہے دفعات ہیں، 153 اے اور 295 جو ایکٹ ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف توہین رسالت کے خلاف ہی لگائے جاتے ہیں۔ ہندوستان بھر میں کسی بھی مقدس چیز کو چھیڑنا اور اس کو ابھارنا یا اس کے خلاف ماحول بنانا، اس سلسلے میں یہ ایکٹ لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان دفعات کے ذریعے پہلی بات تو پولیس جلدی گرفتار نہیں کرتی، اریسٹ نہیں کرتی۔ آج تک دیکھ رہے ہیں آپ کہ کئی ایسے جو بکواس کرنے والے کھلے گھوم رہے ہیں، اب تک ان کو پولیس نے اریسٹ نہیں کیا، ان کے خلاف کئی ایف آئی آر بھی ہو چکے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ یہ ان ڈپارٹمنٹ والوں کی کون سی ایسی مجبوری ہے یا کون سی طاقتوں نے انہیں خاموش رکھا ہے، آج تک گرفتاری نہیں، اور اگر گرفتار ہو بھی جاتے ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر فوری طور پر بیل پہ رہا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سپریم کورٹ کے پاس ایک امینڈمنٹ کے طور پر یہ مطالبہ رکھا ہے، تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ کے جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ خاکہ بھی تیار کیا اور وکلاء ایڈوکیٹ سے ملاقات بھی کی، اور ان کے ذریعے سے یہ سپریم کورٹ میں پیش بھی کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 295 جو ہمارے ہاں ہندوستان میں ہے، اطلاق ہوتا ہے، اس کو مزید سخت کیا جائے۔ ہم خود اس کا مطالبہ کریں، اس کو سخت کیا جائے، اس طور پر کہ جو بھی گستاخی کرے اس کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے، اور جلد اس کو بیل نہ دی جائے، ضمانت نہ دی جائے، اور یہ سزا کا جو اس میں رکھا گیا ہے اس کو بڑھا دیا جائے، اس کی مدت بڑھا دی جائے، تاکہ دوسرے لوگ اس خوف سے ان تمام حرکات سے بچتے رہیں۔ یہ مٹھی بھر ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن کروڑوں کی نیند خراب کرتے ہیں، اور ان کا عیش، ان کا سکون اور امن خراب کرتے ہیں۔ لہذا ہماری اپیل یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس پر سنجیدگی سے معاملے کو دیکھے اور اس کو قانون ساز اسمبلی میں پیش کر کے اس میں امینڈمنٹ لایا جا سکے۔ جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی جو ہے عید میلاد النبی قریب آتی ہے اور توہین رسالت کا جو ہے بہتان بڑھ جاتا ہے،
ایسے میں یعنی جو ہے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، مذہبی جذبات بھڑکانے کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنی قانونی جنگ لڑنی چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے پاس قانونی جو راستے ہیں وہ تو ہم نے بتا بھی دیا، اور ہم اسی پر آج تک چل ہی رہے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کریں گے، اسلام، قرآن اور اللہ کی ذات میں، ہم قانونی کارروائی کے طور پر ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے یا کورٹ کچہری کا رخ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کریں گے۔ یہی اصل قانونی راستہ بھی ہے۔ اور رہی بات سڑکوں پر لانے کی اور نوجوان بچوں کو یا بھیڑ کو جمع کرنے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیدہ و دانستہ کچھ لوگ اس میں انتشار پھیلاتے ہیں اور خواہ مخواہ کئی لوگوں کو زبردستی اس میں پھنساتے ہیں۔ اس کے تجربے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا بھی ہے اس کے برے نتائج کو۔ تو ہماری قوم کے نوجوان بچوں سے بھی ہم گزارش یہی کریں گے کہ احتجاج بھی ہوگا تو پرامن طریقے سے احتجاج ہو۔ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے اپنی مانگ رکھنا، اپنا مطالبہ کرنا، نہ یہ کہ توڑ پھوڑ کرنا یا کسی کی دوسری جائیداد اور املاک کو نقصان پہنچانا۔ ان تمام چیزوں سے تو بچنا ہی چاہیے۔ اور رہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان نوجوان اس دن ایک ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے کہ پوری دنیا تیری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تو چاہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دوسروں تک ٹرانسفر کر سکتا ہے، حضور کی سنتیں اور ان کے اخلاق کو دوسروں تک پہنچانے کا تو ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ہر جوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جس طرح سے تعلیمات اسلام ہمیں بتاتی ہیں، اسی طرح سے وہ ان 12 ربیع الاول شریف کو اور ان ایام کے دوران عمل کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا ایک مثبت اثر ہوگا۔ مفتی صاحب نے محلے میں کچھ وکرولی جو محلے میں کئی نوجوان جو ہے وہ اسلام سے دور تھے، یعنی قرآنی تعلیمات انہیں نہیں آتی تھی، جیسے کہ قرآن نہیں پڑھتے تھے اور کافی دینی ماحول نہیں تھا ان کا، تو آپ نے جو نوجوانوں کو تیار کیا اور اسلام کی طرف جو انہیں مائل کیا، تو کیسی کوششیں رہی اور کس طرح سے آپ نے پورا معاملہ کیا؟ یہ سوال تو اہل محلہ سے کرنا چاہیے، آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، کیونکہ یہاں آپ جو لوگ مجھ سے پڑھے یا جن لوگوں کو کچھ بھی نفع ہوا وہ لوگ جواب دیں گے۔ باقی رہی بات میں کیا کیا کیا، اس کو میں نے اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا معاوضہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کی بارگاہ سے مجھے اس کا اجر ملے۔ باقی رہی بات کیا کیا، جو بھی حالات ہیں وہ آپ اہل محلہ سے جا کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انہی سے یہ سب چیزیں معلومات کر سکتے ہیں۔ یہ تو مفتی سلمان اظہری صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یعنی مسلم نوجوانوں کو اپنے آپ میں یہ ثبوت دینا چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اور عید میلاد النبی کے دوران جو ہے وہ ثبوت دیں کہ کس طرح سے آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنتوں پر عمل کرتے تھے، اسی طرح سے ان کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور جو معاملات ہے یہ 295 ابھی سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کی ہے اور کہا ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ 295 میں جو ہے تبدیلی کی جائے اور اس کے ایک سخت قانون بنایا جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی سزائیں ہے اس میں سخت سزائیں دی جائے، تاکہ اس طرح کے جو گستاخی کے جو واقعات ہوتے ہیں اور توہین رسالت کے جو واقعات ہوتے ہیں اس پر قدغن لگایا جائے۔ مفتی صاحب ابھی ایک اور خاص میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول شریف بہت قریب ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے سال بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پاک کے موقع پر جس شان و شوکت سے جلوس میں نکلتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ اس سال میں پورے تمام مسلمانوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے معمول کے مطابق جلوس نکالا کرتے تھے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر علاقے کے لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ حکومت سے اس بات کا پرمیشن اور اجازت ضرور حاصل کر لیں کہ اس بار ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالنے کی پوری اجازت دی جائے، کیونکہ پچھلے سال معاملہ الگ تھا، اس سال معاملہ الگ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی تمام تہوار اور عیدیں
بالکل اسی طرح سے ہو رہی ہیں جیسے ہوا کرتی تھیں، تو لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد بھی ہم مکمل طریقے سے منانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں تمام علاقوں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے حکومت سے ان تمام معاملات کو سر کر لیں اور اجازت لے لیں، چاہے وہ چند ہی لوگوں کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلوس نکلنا چاہیے اور انشاءاللہ العزیز نکلے گا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے عید میلاد النبی کے جلوس کی اجازت دے اور وہ امن و امان کے ساتھ عید میلاد النبی کا جلوس روایتی طریقے سے نکالا جائے اور نوجوان جو ہے اس میں پرامن طریقے سے شریک ہو۔ لطیف شیخ کے ساتھ محمد جاوید شیخ، جہاں کا انصاف۔